حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے سنیے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک دفعہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عظمتوں کو دیکھنے کا شوق پیدا ہوا۔ آپ فرماتے ہیں میں نے اپنی معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا۔ یہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کوئی عام انسان نہیں تھے، بلکہ حضرت داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنی کشف المعجوب میں لکھتے ہیں کہ جو تصوف کے 10 بڑے امام ہیں، ان اماموں میں حضرت بایزید بسطامی کا نام بھی آتا ہے۔ ایک اور جگہ آپ بحث کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو ایک خط بھیجا جس میں انہوں نے صیغہ غائب اپنا پیغام بھیجا، یعنی اگر کوئی شخص ایسا کام کرے تو اس کے لیے کیا حکم ہے۔ فرماتے ہیں یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے خط بھیجا کہ حضرت اگر کسی نے معرفت کے سمندر میں سے ایک گھونٹ پی لیا ہو اور اس کو ہوش نہ آ رہا ہو تو اس کی شان کیا ہوگی۔ تو جب یہ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے پڑھا تو آپ نے بھی صیغہ غائب میں جواب دیا اور لکھا کہ اے حضرت، اے میاں تو کہتا ہے کہ جو ایک گھونٹ پیے اور اس سے ہوش نہ آئے تو اس کی شان کیا ہے، میں تجھے کہتا ہوں جو پورا سمندر ہی پی لے اور وہ بھی ہوش میں پھرتا رہے اس کی شان کیا ہوگی۔ یہ ہے بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ آپ بسطام سے مکہ مکرمہ حج کرنے کے لیے گئے تو آپ بسطام سے مکہ مکرمہ 12 سال کی مسافت کے بعد پہنچے۔ جب 12 سال آپ نے سفر کیا تو سفر اتنا لمبا نہیں ہے، لیکن آپ نے سفر کے انداز کو مختلف کیا۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ہر قدم کو اٹھانے سے پہلے 2 نفل پڑھا کرتے تھے۔ اس طرح آپ مکہ مکرمہ میں پہنچے۔ جب آپ مکہ مکرمہ پہنچے اور پہلی نظر کعبۃ اللہ پر پڑی تو نظریں جھکا لیں۔ مریدین نے عرض کی یا سیدی، آپ نے اتنی مسافت کی ہے، اتنی سفر کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، آپ کے سامنے اب تو یار کا مزار ہے، آپ دیکھتے کیوں نہیں ہیں؟ آپ اتنے شوق سے، اتنے دل فریب ہو کر وہاں سے چلے ہیں، اب تو کعبۃ اللہ نظروں کے سامنے ہے، یا سیدی اب تو آپ کو چاہیے آپ نظریں ہی نہ ہٹائیں۔ تو آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کیا فرمایا؟ آپ فرماتے ہیں میں اتنی دور سے چل کے آیا ہوں، اتنی سفر کی مشکلیں میں نے برداشت کی ہیں، میں اس پتھر کو تو دیکھنے نہیں آیا ہوں۔ اللہ اکبر، میں اس پتھر کو دیکھنے تو نہیں آیا ہوں۔ آپ نے نظریں جھکا لی۔ جب دوسری مرتبہ نظر اٹھائی تو کیا دیکھتے ہیں؟ کعبہ بھی سامنے اور کعبے والا بھی سامنے ہے، لیکن آپ نے پھر سر جھکا لیا۔ مریدین نے پھر عرض کی یا سیدی، اب تو کعبہ بھی سامنے ہے، کعبے والا بھی سامنے ہے، اب کیا ماجرا ہے؟ اب تو آپ دیکھیں۔ تو امام بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا فرماتے ہیں میں پتھروں کو تو دیکھنے نہیں آیا یہاں یار کے ساتھ، پتھر دیکھنے تھے تو بسطام میں ہی پتھر بڑے تھے، میں بسطام میں پتھر دیکھ لیتا، یار کے ساتھ پتھر مجھے گوارا نہیں ہے۔ تو آپ نے جب تیسری مرتبہ نظر اٹھائی تو آپ کے مریدین فرماتے ہیں کہ جدھر بھی دیکھا کعبے والا ہی نظر آیا۔ تو علامہ اقبال کیا خوب فرماتے ہیں کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو جب پتہ چلا نا کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے خربوزہ کھانا بھی ثابت ہے تو آپ خربوزہ لے آئے، لیکن یہ پتہ نہیں چلا کہ حضور نے خربوزہ کھایا کس طریقے سے، یعنی حضور نے توڑ کر کھایا ہے یا کاٹ کر کھایا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جب خربوزے کو لے کر آئے تو آپ نے کاٹنا چاہا تو پھر ذہن میں خیال آیا یار کہیں حضور نے اس کو توڑ کر نہ کھایا ہو۔ جب توڑنے لگے تو پھر ذہن میں خیال آیا کہ یار کہیں حضور نے اس کو کاٹ کر نہ کھایا ہو۔ اسی کشمکش میں تھے کہ آپ نے اپنی ساری زندگی میں خربوزہ ہی نہیں کھایا، صرف اس وجہ سے کہ رسول اللہ کی سنت کی مخالفت نہ ہو جائے۔ یار جس کو اللہ ایسا مقام دے کس وجہ سے دے؟
انہوں نے اللہ عز و جل کے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کی اطاعت کی، حضور کی سنتوں کی اتباع کی، تو اللہ نے کیا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ ہے بایزید بسطامی، فرماتے ہیں کہ میں ایک دفعہ شوق پیدا ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت کو دیکھوں، حضور کی رفعت کو دیکھوں کہ اللہ نے حضور کو مرتبہ کیا دیا ہے، اللہ نے حضور کو شان کیا عطا فرمائی ہے۔ آپ فرماتے ہیں جب میں نے اپنے معرفت کے سمندر میں غوطہ لگایا تو معرفت کے سمندر میں جہاں میری انتہا ہو رہی تھی، جہاں میری وناس ہو رہی تھی، آپ فرماتے ہیں وہاں سے حضور کی الف لام میم شروع ہو رہی تھی۔ آپ فرماتے ہیں ابھی حضور کا وہاں وجود ہی نہیں تھا جہاں میری انتہا ہو رہی تھی۔ تو آپ کیا خوب فرمایا، آپ نے فرمایا فَإِذَا بَيْنِي وَبَيْنَهَا أَلْفُ حِجَابٌ مِّن نُّورٍ، فرماتے ہیں کہ میری جہاں پر انتہا ہو رہی تھی اور حضور کی ابتدا ہو رہی تھی، تو میری انتہا اور حضور کی ابتدا کے درمیان فرماتے ہیں 1000 نور کا حجاب تھا۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ جناب جبرائیل علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ معراج شریف پر جب آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اگر اس سے آگے جاؤں گا تو میرے پر جل جائیں گے، فرمایا کہ وہاں تک بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پہنچ ہے۔ یار جس شخص کی، جس امتی کی، جس نوکر کی اتنی شان ہو، اس آقا کی کیا شان ہوگی۔ حضور کے تو ابھی پاؤں مبارک کا تصور نہیں پیدا ہو رہا، 1000 نور کا حجاب ہے حضور کے قدموں سے، اور حضور کے پیشانی کی کیا شان ہوگی۔ ابھی حضور کی قدم تک نہیں پہنچے ہیں، جو حضور کے ماتھے کا نشان ہے وہ کہاں پر جائے گا۔ حضور کے نوکر کی یہ شان ہے۔ جو لوگ حضور کے بارے میں باتیں کرتے ہیں کہ یار حضور کو تو غیب کا علم ہی نہیں ہے، حضور کو تو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں ہے، حضور کے نوکر کی یہ شان ہے کہ وہ سدرۃ المنتہا تک پہنچ سکتا ہے، تو یار سوچو اس آقا کی کیا شان ہوگی جس کے ابھی قدم مبارک کا پہچان نہیں ہے۔ قدم مبارک سے ابھی بایزید بسطامی فرماتے ہیں کہ ابھی میرے قدم، میرا سر ہو اور حضور کا قدم ہو تو اس کے درمیان بھی 100 نوروں کا حجاب ہے۔ اللہ اکبر۔